بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان وائس کے معززین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مور اور سانپ کو جنت سے آخر کیوں نکالا گیا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، مور جتنا اب خوبصورت ہے، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا، اور جنت کے تمام پرندے اس کی خوبصورتی پر فدا تھے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مور سے آخر ایسی کون سی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں مور کی عجیب و غریب کہانی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ مور کو اللہ پاک نے آخر جنت سے کیوں نکالا۔ ناظرین، مور کو جنت سے نکالنے کا واقعہ مذہبی کتب میں کچھ یوں بیان ہے کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو مٹی سے بنایا اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا، وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے اور بہت ہی لذیذ اور میٹھے پھل کھاتے تھے، اور شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اس وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے۔ شیطان کو جب خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان اپنے دل میں بدلے کی آگ لیے جنت کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے بات کر سکے۔ تو 300 سال کے بعد مور جنت سے باہر آیا تو شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور اسے کہنے لگا، اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ تو مور نے کہا، میں مور ہوں۔ پھر مور نے کہا کہ تم اپنا تو تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ تو اس پر شیطان نے جواب دیا کہ میں آرنی کروپیا کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں پر اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکوں۔ اور اس کے بعد شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یہ سن کر لالچ میں آ کے مور نے جواب دیا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن میرا ایک سانپ دوست ہے، وہ شاید تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو شیطان کی ساری بات بتا دی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے، اور شیطان کو جب فرشتے جنت سے نکالنے لگے تب اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو کچھ دیر تک یہی رہنے دیا جائے۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ تب شاید اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان منظور تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس آیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، اور وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں ہی زندگی گزاریں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات کو بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی؟ تو شیطان کہنے لگا کہ اگر گندم کا دانہ آپ آدم علیہ السلام اور اماں حوا چکھ لیں تو آپ کو ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ پاک کی نافرمانی کا ڈر بھی فوری پیدا ہو گیا۔
جبکہ اماں ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، اور پھر اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ یہ قصہ تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر سی بات کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی زمین کے قریب بھیج دیا جائے اور اماں ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا جائے۔ پہلی دفعہ تو شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، مگر ایک بار پھر شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، مور کو یہ سزا ملی کہ جن پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے آیا تھا، اللہ پاک نے اس سے وہ لے لیے اور مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کافی عرصہ اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے دعا کرتے رہے۔ جب کافی عرصہ اسی کیفیت میں گزر چکا تھا تو اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو آپس میں ملا دیا۔